دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. تو فرمایا یہاں تشبیہ دی گئی ہے، من دون اللہ کی تحقیر کی گئی، یہاں پر من دون اللہ کی انسل کی گئی کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ان کے پاس بارشیں ہیں، نہ ان کے پاس زلزلے ہیں، نہ ان کے پاس زندگی ہے، نہ ان کے پاس موت ہے، نہ وہ آپ کو اولاد دے سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لا ينفع ضر ولا نفع، نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو، نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو یہ جو بے وقوف لوگ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، گائے سے پوچھتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، امریکہ کی پوجا کرتے ہیں، امریکہ بھی کمزور، امریکہ کے مانگنے والے بھکاری امریکہ سے وہ بھی کمزور، ضعف الطالب والمطلوب، امریکہ بڑا نہیں ہے تو ضعیف ہے، ضعف الطالب والمطلوب، سمجھ گئے بات آپ؟ توحید کو سمجھو، امریکہ بھی کمزور، امریکہ کے بھکاری جو ہمارے لوگ ہیں چکر پہ واشنگٹن کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ اور گرانٹ دے دیجئے، کچھ 2 بلین اور دیجئے، ذرا تنخواہوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کیش فلو کا مسئلہ ہو گیا ہے، IMF سے دلا دیجئے، فلاں سے دلوا دیجئے، تو یہ سب ضعف الطالب، امریکہ کی اکانومی بھی بیٹھ رہی، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، وہ بھی دیوالیہ ہونے والا ہے، ضعف الطالب والمطلوب۔ اچھا جی، آیت نمبر 78، بھائی جو نوجوان ہیں ذرا کاغذ قلم لے کے لکھو، یا کتاب کے اندر میں نے تفصیل سے لکھ دیا ہے، اس کو سمجھ لو۔ فرمایا گیا جاہدو فی اللہ حق جہادی، توجہ سے سنو، جاہدو فی اللہ حق جہادی۔ اب یہ کب کہا جا رہا ہے؟ یہ پہلی ہجری میں مدینے کے اندر جب ہجرت ہوئی ہے، کتنے مسلمان ہیں مدینے کے اندر؟ کوئی 100-200 ہیں مہاجرین اور کوئی 100-200 ہیں انصار، یعنی کل روئے زمین پر 300-400 لوگ ہیں۔ 313 بدر میں آئے تھے نا، ان کی بیویوں کو اور بچوں کو ملا دیں تو 1000 لوگ تھے ہوں گے، یہ تو مردان کار تھے نا، مردان جنگ تھے۔ تو بتایا گیا کہ یہاں پر خوب محنت کرو، جاہدو فی اللہ حق جہادی، یعنی پوری صلاحیتیں کھپا دو، یعنی تبلیغی صلاحیتیں، پیسہ خوب لا کے بیت المال کو دو، اسٹیٹ کمزور ہے، نوزائیدہ حکومت اور ریاست بنی ہے، نئی حکومت بنی ہے مدینے کے اندر، اس کو مالی طور پر مضبوط کرنا، جہادی طور پر مضبوط کرنا، فوجی طور پر مضبوط کرنا، اور نئے لوگوں کو دعوت دے کر ان کو مسلمانوں کے اندر شامل کرنا اور اس جماعت کو مضبوط کرنا تمہارا کام ہے۔ سو نہیں سکتے، آرام نہیں کر سکتے، جاہدو فی اللہ حق جہادی، یہاں جہاد سے مراد قتال نہیں ہے، سن لیجیے، یہاں پر ابھی یہاں جہاد وہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر صرف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت آپ کمزور ہیں، بھاگ کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ کو مکے سے بھگایا گیا تھا، چھوٹی سی جماعت ہے، آپ ابھی اپنے آپ کو مستحکم کیجئے، دعوت اور پیسہ جمع کیجئے، اطاعت کیجئے، رسول کا ساتھ دیجئے۔ اس کے بعد کہا گیا ہوشتباکم۔ اچھا، اس جملے میں تھوڑا سا اجمال ہے، اللہ نے تم لوگوں کو چن لیا ہے، اے 400 لوگوں، اے مدینے کے 9 مسلموں، اللہ نے تم کو چن لیا، ہوشتباکم، کس لیے چنا ہے؟ دنیا کی قیادت کی، للقیادہ، للسیادہ، للامامہ، تمہیں امامت کے لیے چن لیا ہے، قیادت کے چن لیا ہے، لیڈرشپ کے لیے چن لیا ہے، دنیا کی اب تمہارے ہاتھ میں ہوگی دنیا،
یعنی یہ جو سن لیجئے، یہ جو 300-400 لوگ تھے مدینے کے اندر، انصار اور مہاجرین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو ہے دنیا کی کریم تھے، یہ دنیا کا مکھن تھے سارے صاحب. کیوں تھے یہ؟ کہ یہ لوگ پھر انہوں نے ایران فتح کیا، مصر فتح کیا، انہوں نے آذربائیجان فتح کیا، کابل فتح کیا، انہوں نے افریقہ میں چلے گئے، سوڈان فتح کیا، موراکو تک چلے گئے یہ لوگ، پوری دنیا، مصر فتح کیا، فلسطین فتح کیا، شام فتح کیا، عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، افغانستان تک پہنچ گئے. 19 ہجری میں حضرت عمر کے زمانے میں ہم ہرات میں پہنچ چکے تھے. تو یہاں کیا ہوا؟ اشتراکم، اللہ نے تم لوگوں کو چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور یاد رکھو اس دین میں تنگی نہیں رکھی گئی. تنگی کا کیا مطلب ہے؟ اس دین میں رہبانیت نہیں رکھی گئی ہے، تصوف نہیں رکھا گیا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ تم شادی مت کرو، جنگلوں میں چلے جاؤ، نہیں، یہ نارمل دین ہے. دین میں تنگی نہیں ہے. یہاں شادی بھی کرو، مال غنیمت بھی کھاؤ، جہاد کے نتیجے میں آمدنی بھی ہوگی، بیوی بچے بھی پیدا کرو، کھاؤ پیو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، اور اللہ کے دین کے لیے کچھ. دین میں تنگی نہیں رکھی گئی. یہ نہیں کہ مطالبہ کیا گیا کہ شادی مت کرو، سارے سال کے سال جو ہے 365 دن روزے رکھو. دین میں تنگی نہیں ہے، آسانی ہے، کشادگی رکھی گئی ہے. پھر فرمایا گیا ملت ابیکم ابراہیم. ملت، اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، اتبعوا ملت ابیکم، اختاروا ملت ابیکم، اپنے دادا جد امجد ابراہیم کا دین. ابراہیم کا دین کیا ہے؟ توحید، الاسلام، وما کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تو ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا دین قبول کر لو، اس کی پیروی کرو. هو سماکم المسلمین، اس نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا ہے. تمہارا نام دیوبندی نہیں ہے، تمہارا نام بریلوی نہیں ہے، تمہارا نام اہل حدیث نہیں ہے، تمہارا نام حنفی نہیں ہے، تمہارا نام شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، حنبلی نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے، تبری نہیں ہے. تمہارا ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی فرقوں سے بالکل بالا تر ہوتی ہے. قرآن و سنت کی بات کرتی ہے. اسی لیے کل میں نے دستور میں بھی یہ وضاحت میں نے بتائی تھی، وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی آپ کو میں نے کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے، باقی تمام چیزوں کی حیثیت ثانوی ہوگی. ابو حنیفہ کی فقہ، مالک کی فقہ، امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، ابو یوسف کیا کہتے ہیں، امام محمد کیا کہتے ہیں، ابن القیم کیا کہتے ہیں، مولانا مودودی کیا کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کیا کہتے ہیں، سب کی حیثیت کیا ہوگی؟ ثانوی ہے. یہ اصل قرآن اور کتاب و سنت ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی مسلمان نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی نام ہے، من قبل وفی ھذا. اور اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ شہادت حق، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. قیامت کے دن جو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا اور پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ کہیں گے پیغام پہنچا دیا. اس کے بعد صحابہ کو لایا جائے گا، کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ وہ بتائیں گے کہ ہم نے اگلی نسل تک پہنچایا. پھر تابعین کو لایا جائے گا، 3rd جنریشن، 4th جنریشن، 5th جنریشن. تو اس طرح نسل در نسل لوگوں کو بطور گواہ عدالت کے کٹہرے میں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم نے اسلام کا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچا دیا ہے یا نہیں. اس کے بعد فرمایا لہذا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، نماز قائم کرو. زکات، نماز جو ہے اللہ سے رابطے کا نام ہے اور زکات جو ہے بندے کا حق ہے. اس کے بعد فرمایا واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑو. یہ ہے تعلق باللہ. اللہ کا سے تعلق کمزور ہے، نماز میں کمزوری ہے، آپ کی دعاؤں میں کمزوری ہے، وہ اسلامی لیڈر نہیں ہو سکتا. کبھی اللہ کی قسم، اللہ سے تعلق کمزور ہے، دعا نہیں کرتا، نماز میں اس کو مزہ نہیں آتا، وہ اسلامی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا. واعتصموا باللہ هو مولاکم
हुआ मौलाकुम। सुनिए, यहां मौला का मतलब कई है, वो तुम्हारा सरपरस्त है। और मौला के एक मानी होती हैं शारे के। मैं सूरह तहरीम जब पढ़ाऊंगा मैं बताता हूं, कानून साज का भी एक मतलब है। अरबी जबान में मौला के 60 से ज्यादा मफहूम है। गुलाम को भी मौला कहते हैं, आका को भी मौला कहते हैं। समझे? मौलाना है, जैसे मौला जो है उस्ताद को भी कहते हैं, आका को भी कहते हैं, उस्ताद को भी कहते हैं, मौला के सरपरस्त को भी कहते हैं, कारसाज को भी कहते हैं, बिगड़ी बनाने वाले को भी कहते हैं। सिलसिले कलाम में पता चलेगा, दोस्त को भी कहते हैं कि क़यामत के दिन मौला जो है मौला के काम नहीं आएगा, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा। तो कुरान मजीद में इसके कई इस्तेमालात हैं। फिर फरमाया फनिअमल मौला व निअमन नसीर। घबराते क्यों हो 400 लोगों, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, अल्लाह तुम्हारा मौला है, मेरे प्रोग्राम के मुताबिक चलो। कितना बेहतरीन तुम्हारा सरपरस्त है और कितनी बेहतरीन तुम्हारी मदद करने वाला है। अच्छा, एक आखिरी बात जरा याद रख लीजिए, ये आयत नंबर कौन सी है? 78 है ना? 78 को 6 से तकसीम कीजिए, कितने होते हैं? 13 से क्या 78? देखिए पहाड़ा याद है। समझिए आप, आयत नंबर 13 को 78 से जोड़ना है। नस्म कुरान 13 में कहा गया कि लबिअसल मौला व लबिअसल आशीर। ये कितना बुरा मौला है। तो अमेरिका जो है लबिअसल मौला, और ये जो अलाइड फोर्सेस है ना, 46 मुल्कों की फौजें अफगानिस्तान में आके बैठी है, बिअसल आशीर। कितने बुरे साथी हैं ये, कितने बुरे सरपरस्त हैं। तो देखो, मौला अल्लाह को मौला बनाओ, अल्लाह को सरपरस्त बनाओ, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो। तो मेरे भाइयों, ये थी सूरतुल हज। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल